اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم صوم احکام حمزہ۔ کتابت کے قاعدے کلیہ سے چند امور مستثنیٰ ہیں، اس میں چند اقسام ہیں۔ قسم اول بیان کیا گیا حرفوں کا اضافہ، اس میں کبھی الف کا اضافہ ہوتا ہے، کبھی دو واو کا اضافہ ہوتا ہے۔ قسم دوم میں بتایا گیا کہ تلفظ میں آنے والے حروف میں سے کسی حرف کو حذف کرنا، یہ 3 طریقے پر ہوتا ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اب قسم صوم میں احکام حمزہ کا بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حمزہ کی کوئی صورت مقرر نہ تھی، اس لیے یہ کبھی الف، کبھی یا اور کبھی واو کی صورت میں لکھا جاتا۔ بعد میں خلیل بن احمد نحوی بصری متوفہ 170 ہجری نے عین کا سرا اس کی صورت کے لیے مقرر کیا۔ جہاں حمزہ واو الف یا کی صورت میں نہیں ہوتا، وہاں یہ صورت یعنی عین کا سرا بنا دیا جاتا ہے، اور واو الف یا کے ساتھ بھی یہ صورت حمزہ لگا دی جاتی ہے۔ الف پر اگر فتحہ یا ضمہ ہو تو صورت حمزہ عین کا سرا اوپر بناتے ہیں، کسرہ ہو تو نیچے بنا دیتے، جیسے اکرمہ، اکرمہ اور اکرام۔ کتابت کے لحاظ سے حمزہ کی 3 قسمیں ہیں: مبتدیہ، متوسطہ، متطرفہ، یعنی وہ جو شروع میں ہو، وہ جو درمیان میں ہو اور وہ جو آخر میں ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حمزہ مبتدیہ جو حمزہ شروع میں ہو، الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اگرچہ کوئی یک حرفی یا 2 حرفی کلمہ اس سے قبل آ کر اس سے مل جائے، پھر بھی وہ الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ اگر نہ ملے تو اس کی مثال احمد، انزلہ اور اسلام ہے، اور یک حرفی مل جائے تو اس کی مثال سأصرفو ہے۔ سأصرفو میں اصرف سے پہلے سین استقبال آ گیا تو یہ یک حرفی ہے، اور افعنت میں حمزہ سے پہلے ایک حمزہ آ گیا، پھر اس کے بعد فا آ گیا انت سے پہلے۔ لب امام میں بھی 2 حرفی حروف زائد ہیں، لام اور با۔ فرماتے ہیں ان صورتوں میں یا ایک حرف آ جائے اس سے پہلے یا 2 حرفی آ جائے، الف کی صورت میں ہی حمزہ مبتدیہ لکھا جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ بیان فرما دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں مگر درجہ ذیل کلمات میں حمزہ کی کتابت بشکل یا رائے جو مشہور ہو چکی ہے، یعنی درجہ ذیل کلمات میں اب جو کچھ کلمات بیان فرما رہے ہیں اس میں حمزہ کی کتابت یا کی شکل میں رائج ہے، مشہور ہے۔ جیسے اللہ، اللہ ہے، اللہ پہ لام داخل ہوا تو لے اللہ ہو گیا، تو اس کی کتابت بشکل یا ہے۔ اب یہ بھی حمزہ مبتدیہ ہی ہے، اور ایک حرف اس کے اندر زائد ہے، یعنی ایک حرف اس سے لائق ہے۔ لئن میں ان اصل ہے اور لام اس سے پہلے اس کے ساتھ متصل ہے، تو یہ بھی حمزہ مبتدیہ ہی ہے۔ اور حین اذن میں حین ایک الگ کلمہ ہے اور اذ الگ کلمہ ہے، یہاں تو گویا 3 حروف اس سے لائق ہوئے اور دونوں ایک ساتھ لکھے جا رہے ہیں اور یا کی شکل میں۔ یوم اذ میں یوم الگ ہے، اذ الگ ہے، اور اس کی مثال ہؤلاء میں بشکل واو حمزہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حمزہ متوسطہ ساکن ہوگا یا متحرک۔ حمزہ متوسطہ ساکنہ، جب حمزہ متوسطہ ساکن اور ماقبل متحرک ہو تو حرکت ماقبل کے مطابق
واو یا الف سے لکھا جائے گا، جیسے شؤمن، لؤمن، یؤدی اور ذئبن۔ شؤمن، لؤمن، یؤدی میں دیکھیں کہ حمزہ متوسطہ ہے اور ساکنہ بھی ہے، ماقبل متحرک ہے۔ فرمایا کہ حمزہ متوسطہ کا ساکنہ کا ماقبل متحرک ہو تو حرکت ماقبل کے مطابق حمزے کی صورت ہوگی۔ اگر ضمہ ہو تو واو کی صورت میں، اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو یا کی صورت میں، اور فتحہ ہو تو الف کی صورت میں۔ شؤمن، لؤمن، یؤدی میں حمزہ ساکنہ سے پہلے ضمہ ہے، اس لیے وہ واو کی شکل میں لکھا گیا۔ ذئبن میں کسرہ ہے تو یا کی شکل میں لکھا گیا۔ فئران میں یا کی شکل میں ہے۔ اطمئنان میں یا کی شکل میں ہے۔ یأکل میں الف کی صورت میں ہے۔ یأکل، فارن، سأرن۔ پھر آگے فرماتے ہیں متحرکہ، جب حمزہ متحرک ہو تو اس کی کتابت بتفصیل ذیل عمل میں آئے گی۔ بصورت یا کب آئے گی؟ جب حمزہ مکسور ہو، اس کے ماقبل کی حالت جو بھی ہو، جیسے سئیمہ، یہ حمزہ متوسطہ کی بات کی جا رہی ہے۔ حمزہ متوسطہ متحرکہ، سئیمہ میں جو حمزہ ہے متوسط ہے، متحرک ہے، تو اس کے ماقبل کی حالت کا اعتبار نہیں ہوگا، خود اس کے حمزے کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ مستہزئین، کسرہ ہے تو یا کی شکل میں۔ متحرک ہے حمزہ تو بصورت یا ہوگی۔ حمزہ متحرک اور مکسور ہو تو، جیسے سئلہ اور صائمن۔ نمبر 2، جب حمزہ مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو بھی بصورت یا ہے، جیسے شاطئ، لاجئون اور ینبئون۔ یہاں دیکھیں حمزہ مضموم، اس کا ماقبل مکسور ہے۔ اور بشکل یا ہے، حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو، جیسے اکتئاب، مبطئات، مستہزئین، یہی بصورت یا ہے۔ حمزہ مفتوح ماقبل مکسور۔ جب حمزہ مفتوح ہو اور ماقبل یا ساکنہ ہو، جیسے حیئتن اور بیئتن، یہ بھی بصورت یا ہے۔ تو ان تمام شکلوں میں صورت یا کے ساتھ لکھا جائے گا۔ بصورت واو، جب حمزہ مضموم ہو اور اس کا ماقبل مفتوح یا مضموم یا ساکن ہو، جیسے یبدؤون، حمزہ مضموم، اس کا ماقبل مفتوح، یا امو، حمزہ مضموم ماقبل مفتوح، رؤوس، حمزہ مضموم ماقبل مضموم، شؤوم، فؤوس، تشاؤم، تفاؤل، حمزہ مضموم تفاؤل میں، تشاؤم میں حمزہ مضموم ماقبل ساکن ہے۔ ایسی صورت میں بصورت واو ہوگا۔ جب حمزہ مفتوح ہو اور ماقبل مضموم ہو، جیسے سؤال، فؤاد، زؤار، زؤان، معان اور یؤدی، بصورت الف ہوگا جب حمزہ مفتوح ہو اور ماقبل ساکن یا مفتوح ہو، جیسے مسألۃ، مرأۃ، یسأم، تأخر، زأر، رأى۔ حمزہ مفتوح ہو اور ماقبل ساکن یا مفتوح ہو، مسألۃ میں ماقبل ساکن ہے، مرأۃ میں ماقبل ساکن ہے، یسأم میں ماقبل ساکن ہے، تأخر میں ماقبل مفتوح ہے۔ متوسطہ عارضی، وہ حمزہ متطرفہ جس کے بعد کوئی ضمیر آ جائے، جیسے یبدؤون کا حمزہ۔ اس حمزہ کی کتابت میں دو رائے ہیں۔ نمبر 1، یہ حمزہ درمیان میں آ گیا، اس لیے بقاعد متوسطہ یبدؤون، یقرؤون لکھا جائے ڈبل واو کے ساتھ۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، اصلاً یہ حمزہ اب بھی متطرفہ ہے،
اس لیے متطرفہ کے طریقے پر یبدؤون یعنی الف کے ساتھ اور یقرؤون لکھا جائے گا۔ متطرفہ عارضی وہ حمزہ متوسطہ جس کے بعد کوئی ایک حرف تھا، وہ حرف کسی سبب سے حذف ہو گیا اور حمزہ جو درمیان میں تھا آخر میں آ گیا، اس کی کتابت میں بھی دو رائے ہیں۔ متوسطہ کے طور پر لکھا جائے اس لیے کہ اس کا طرف میں واقع ہونا عارضی ہے، جیسے ینآ، نآ ینآ۔ حالت جزم میں لکھا جائے جیسے لم ین یا لم ینآ، انآ کا اسم فاعل، اسی طرح منعن لکھا جائے۔ نمبر 2 سے متطرفہ کے قاعدے پر لم ینآ اور منعن لکھا جائے۔